बड़े ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ नहीं होता इन लोगों के आने से जाने से। और ऐसे लोगों को पकड़ के तशरीफ पे जूते मार के ठीक करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ हमें अदा करते रहना है, ये इमरान रियाज खान का हक़ है, तो आवाज़ उठाइए। दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये सपोर्ट बहुत अच्छी है, सपोर्ट को जारी रखिए, बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। शेख रशीद अहमद साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरे मौजू पर मैं बाद में आऊँगा, आखिर तक देखिएगा वीडियो को, काफ़ी कुछ है। मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक पैगाम दिया गया है, बहुत खौफनाक पैगाम है। और ये पैगाम जिस अंदाज में दिया गया उससे सीधी सीधी जान ख़तरे में होने वाली सूरत हाल, ऐसी धमकी कहा जाता है। तो इस पैगाम पर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ़्तार भी नहीं बल्कि उठा लिया गया है हिरासत में। शेख रशीद अहमद उठाया कब जाता है, हिरासत में कब लिया जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यानी सदाकत अली अब्बासी जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए, वो उठाए गए हैं। उस्मान डार साहब, ये सिंध के वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया कि उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ वारंट होगा, उस वारंट को दिखाने के बाद वो गिरफ़्तार होगा, सामने पुलिस होगी, पता होगा कहाँ ले जाया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश होगा, अदालत उस पर कार्रवाई करेगी, गिरफ़्तारी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हिरासत और फिर उसके बाद हब्से भेजा। तो ये सीधा सीधा केस है। शेख रशीद अहमद साहब को अभी जो उठाया गया है, मैं उसको उठाया गया या हिरासत में लिया गया इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग लेने आए उनमें वर्दी वाले भी थे। शेख रशीद अहमद साहब के मुलाजमीन के मुताबिक रावलपिंडी का बहरिया टाउन फ़ेज़ 3, वहाँ से शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो ले जाए गए हैं, और सादा लिबास लोग भी मौजूद थे। रावलपिंडी पुलिस यानी पंजाब पुलिस भी मौजूद थी और सादा लिबास वाले भी मौजूद थे। शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ़्तार किया गया। उनके मुलाजमीन कहते हैं कि आने वालों के पास कोई एक पेपर भी था, वो वारंट था या नहीं था मुलाजमीन को नहीं पता, वो उसके ज़रिए लेकर गए शेख रशीद अहमद साहब को। लेकिन वो पेपर, उनके वकला से जब बात हुई तो वो कहते हैं कि कोई भी एक केस ऐसा नहीं था जिसमें शेख रशीद अहमद साहब की गिरफ़्तारी मतलूब होती, लेकिन शेख साहब मुसलसल मफरूर थे। अब ये सूरत हाल कैसी है कि जिसमें एक शख्स की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है वो मफरूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग, ऐसे लोग जिनकी गिरफ़्तारी मतलूब है वो मफरूर हैं, ऐसे लोग जिनकी किसी भी पर्चे में गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है वो भी मफरूर हैं। तो ये है सूरत हाल। तो शेख रशीद अहमद साहब जो थे वो मफरूर थे। इनकी गिरफ़्तारी जो इनके वकला हैं उसके दावे के बाद अगर आप सूरत हाल देखें तो यह है कि नैब वाले शेख रशीद अहमद साहब को बार बार बुला रहे थे। शेख रशीद अहमद साहब नैब को मतलूब थे। ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इस ट्रस्ट केस में जहां इमरान खान साहब पर मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम है और बदले में माली फ़वाइद लेने का इल्ज़ाम है, इस केस में शेख रशीद अहमद साहब जो है वो नैब को मतलूब थे। शेख रशीद अहमद साहब तहरीरी जवाब दे चुके, लेकिन नैब ये कह रहा था कि शेख रशीद अहमद साहब को इन पर्सन पेश होना होगा, तो वहाँ मतलूब थे। बाज़ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात में मतलूब थे। तो ये सूरत हाल है। 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात में बार बार मैं आपको बता चुका कि ऐसे कई लोग हैं जो मतलूब थे। बाकायदा तफ्तीश की, तहकीक की और इदारों की छानबीन के बाद मुरतब होने वाली रिपोर्ट्स में उनका नाम था। और मैं बार बार मिसाल आपको दे दूँ, 2 नाम तो हर बार देता हूँ मैं आपको, फैज़ुल्लाह कमोका का, मुराद रास का। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद ये लोग छोड़ गए। मुराद रास ने तो दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर ली, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो अब सामने आएगा अगर कहीं पेश किए जाते हैं। नहीं पेश किए जाते तो सदाकत अली अब्बासी साहब का केस है, उस्मान डार साहब का केस है, दीगर केसेस हैं। उसमें फिर होता यह है कि अभी ऑन अब्बास बप्पी साहब हुए थे हमारे सामने, उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। तो ये जो मियाँ साहब की आमद है, ये इन हालात में गिरफ्तारी हो रही है और इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई। नून लीग का तसलसल इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, जिसको पीटीआई वाले नून लीग का सेल कहते हैं, तो वो भी कह रहा है कि ये पिछली हुकूमत का तसलसल मालूम हो रही है। यानी आहद चीमा इसमें, शहबाज शरीफ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो इसमें, फवाद हसन फवाद इसमें, उमर सैफ इसमें, और क्या रह जाता है। ये हुकूमत जिस तरह की हुकूमत है सबको नज़र आ रहा है। तो शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उन्हें तसलसल करार दिया जा रहा है कि ये भी उसी का हिस्सा हैं। अब बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आप उनको कोई बयान देते हुए देखेंगे? नहीं, क्योंकि आपको याद है शेख रशीद अहमद साहब पहले गिरफ्तार हुए थे कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। उस केस में गिरफ्तार हुए थे जब वो धक्के वक्के लगने की वीडियो आई थी।
اور شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ ایک پولیس آفیسر پر غالباً وڑائچ سم تھنگ اس کا نام تھا، اس پر بھی بڑے برہم ہوتے تھے. تو وہ کیس تھا، کچھ بھی اس میں نکلا نہیں، اور شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ پھر اس سے باہر آ گئے تھے، مگر پھر بیرون ملک بھی گئے ہوئے تھے. اب گرفتار ہو گئے شیخ رشید احمد صاحب. ٹویٹر پہ اکثر پیغامات دیتے رہتے تھے، اور شیخ رشید احمد صاحب کہاں ہوتے تھے نہیں پتا تھا. اب بہرحال گرفتاری ہو گئی ہے، یہ ایک اہم ترین خبر ہے. دوسرا، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے. ان کے حلف کی تقریب، دیگر چیزیں ان پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے ایک بہت اہم خبر ہے. ان کے حلف اٹھانے کے بعد یہ عامر سعید عباسی صاحب کا ٹویٹ ہے. عامر سعید عباسی صاحب اس حوالے سے بتاتے یہ ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کے عہدہ سنبھالتے ہی تحریک ناموس پاکستان نامی تنظیم نے ججز رہائش گاہ کے قریب 3 عدد بم، پسٹل اور گولیاں بیگ میں ڈال کر پہنچا دیں. اب اس بیگ میں سے کیا کیا نکلا ہے؟ ججز رہائش گاہ کا نقشہ نکلا ہے، اس بیگ میں ایک پیغام نکلا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ پاکستان میں غلط طریقے سے نظام چلانے والوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں سے یہ دستی بم نکلیں، گولیاں نکلی، بم ڈسپوزل اسکواڈ والے پہنچے اور انہوں نے وہ اپنا پورا اکوپڈ ہو کے اس کا جائزہ لیا. یہ جو پیغام ہے، اس پیغام میں لکھا ہوا ہے پہلے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحریک تحفظ ناموس سے پاکستان الحمدللہ. اب ایک لمبا سا پیغام ہے کہ یہ ایک مقبول جماعت بن چکی، کبھی نام نہیں سنا میں نے. اس میں لکھا مقبول جماعت بن چکی، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے لے کر دہاڑی دار مزدور، ہر شعبہ زندگی سے نوجوان جوق تحریک کا حصہ بن رہے ہیں. اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آخر میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ ناموس پاکستان نے عملی اقدامات کا فیصلہ کیا اور مسائل کے حل کے لیے نظام کو غلط طریقے سے چلانے والے ججوں اور جرنیلوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. مطلب یہ ایک اور رانگ نمبر ہے، شدید رانگ نمبر. آپ یہ بم شملا کے یہ کریں گے کہ آپ کہیں گے ہم نے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سلسلے کی پہلی کارروائی کے لیے ہمارا نشانہ سپریم کورٹ کے ججز اور جرنیل ہیں. ہمارا مقصد طاقت کے نشے میں چور اشرافیہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے تحفظ کرنے میں سستی کریں گے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں گے، غریب عوام کی جگہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیں گے، تو تحریک ناموس تحفظ پاکستان عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو سبق سکھا کر رہے گی انشاءاللہ. یہ ان لوگوں کا پیغام ہے. بڑے ایسے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کے آنے سے جانے سے، اور ایسے لوگوں کو پکڑ کے تشریف پہ جوتے مار کے ٹھیک کرنا چاہیے. اب مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی بات ہے. مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، فل کورٹ تشکیل دے دیا ہے. ان کی جو سپریم کورٹ ہے ان کی قیادت میں وہ کرے گی یہ کہ پہلا معاملہ، یہ جو بینچ بنانے کا قانون ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اس کو پوری عدالت سنے گی. اچھی بات ہے. فل کورٹ پر پہلے بھی بہت بات ہوتی تھی. بندیال صاحب نے نہ جانے کیوں یہ کام کیے تھے، اور بندیال صاحب نے کئی دفعہ یہ امید دلائی کہ وہ فیصلہ کریں گے، لیکن بندیال صاحب ایک بزدل جج ثابت ہوئے. بندیال صاحب نے فیصلے نہیں کیے، لٹکا کر چلے گئے معاملات کو. قاضی فائز عیسی صاحب نے جو حلف لیا، اس حلف کے موقع پر ہوا یہ کہ ہمارے دوست نے عدیل سرفراز، انہوں نے وی نیوز پہ پورا ایک طویل بلاگ لکھ کر وہاں کیا کیا ہوا اندر موجود تھے. انہوں نے جزیات نگاری کی ہے ایک منظر کی. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہا کہ جب میں حلف اٹھاؤں گا تو میری اہلیہ جو ہیں وہ ساتھ آ کر کھڑی ہوں گی، کیونکہ اب یہ ایسی تقریب ہوتی ہے اہم ترین کہ اس میں اگر کوئی اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے اس اسٹیج کی جانب تو روکا بھی جاتا ہے. تو انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا. تو ان کی اہلیہ اٹھیں، اور جب قاضی فائز صاحب حلف لے رہے تھے تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں. عام حالات میں بڑا اچھا میسج ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹر ہاف کو شامل رکھتے ہیں. دنیا بھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتی. مطلب بندیال صاحب کی، گلزار صاحب کی، جمالی صاحب کی، کھوسا صاحب کی، ثاقب نثار صاحب کی، افتخار چودھری صاحب کی، ہمیں ایسی کوئی تصویر نہیں ملتی، پاکستان میں نہیں ہوتی. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عارف الوی صاحب نے، عمران خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا تھا، ایک ریفرنس بھیجا تھا. وہ ریفرنس اگر منظور ہو جاتا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہہ دیتی گلٹی، تو قاضی فائز صاحب فارغ ہو جاتے اور یہ چیف جسٹس نہ بنتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بھیجا گیا تھا، فیض آباد دھرنا کیس تھا، قاضی فائز صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا، اور پھر قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا. ریفرنس میں ہوا یہ کہ ایف بی آر کو اس کی تفتیش وغیرہ دی گئی تھی. ایف بی آر کو مبینہ طور پر یہ بعد میں کہہ دیا گیا کہ آپ تفتیش روک دیں. عدالت نے فیصلہ قاضی صاحب کے حق میں دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ،
معاملہ ختم ہو گیا. قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کے ساتھ کی حیثیت سے ہمارے سامنے تھے, لیکن بندیال صاحب جو ہیں وہ انہیں بینچز میں نہیں بٹھاتے تھے. پھر قاضی فائز صاحب نے بھی چیمبر ورک پکڑ لیا کہ میں یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں, آپ لوگ اپنی عدالت چلائیں. وہ بھی اکثر مقدمات پہ نہیں بیٹھتے تھے, ان کے تحفظات تھے. اب یہ جو بندیال صاحب کے جانے کے بعد قاضی فائز صاحب نے پہلا کام کیا ہے, حلف کے وقت اپنی اہلیہ کو کھڑا کر لیا کہ ان کی وجہ سے آپ نے میرے خلاف ریفرنس بھیجا تھا کہ ان کی جائیدادیں میری بیگم کی, اب یہ کھڑی ہوئی ہیں, میں فارغ ہو جاؤں, میں بھی کھڑا ہوں, میری بیگم بھی کھڑی ہوں, عارف الوی صاحب آپ بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, حلف لے رہے ہیں مجھ سے. یہ میرا میسج ہے. تو ہمارے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ ایک عورت کو عزت دینے کا مقام ہے. نہیں, یہ ایک میسج ہے کہ آپ نے جو کیا تھا دیکھ لیجئے وہ نہیں ہو سکا آپ سے, میں ہوں یہاں پر. ایک دوسرا, قاضی فائز صاحب کا کام میسج دینا نہیں ہے, قاضی فائز صاحب کا کام ہے انصاف دینا. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, آپ کا کام ہے انصاف دینا. آپ کے سامنے بڑے بڑے کیسز کیا ہیں, آپ کے سامنے ارشد شریف شہید کا کیس ہے. دوبارہ بلائیے ارشد شریف شہید کی والدہ کو اور بلا کر ان کو بتائیے کہ آپ نے وہ جو درخواست بندیال صاحب کو دی تھی نہیں پڑھی گئی, اس میں اہم ترین نام ہے, وہ نام دیجئے, ہم اس درخواست پر آپ کی ایف آئی آر کروائیں گے. کیجئے یہ کام. عمران ریاض خان آپ پر بھی تنقید کرتا تھا, ہم بھی آپ پر تنقید کرتے ہیں, تنقید سے کچھ نہیں ہوتا, تنقید مضبوط کرتی ہے. عمران ریاض خان کا معاملہ اٹھائیے اور عمران ریاض خان کے اہل خانہ کو انصاف دیجیے. آرمی ایکٹ, سویلینز کے مقدمات آرمی عدالتوں میں چلیں, یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے, اس مقدمے کو اٹھائیے اور لوگوں کو انصاف دیجیے. خواتین ہیں, یاسمین راشد صاحبہ 70 سال سے زیادہ کی اوپر کی عمر کی خاتون, کینسر کی پیشنٹ, وہ موجود ہیں اندر. عالیہ حمزہ موجود ہیں, ایک ماں ہیں. خدیجہ شاہ ہیں, ایک ماں ہیں, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں. سنم جاوید ایک ماں ہے, طیبہ راجہ ہے, اس کے علاوہ دیگر خواتین ہیں, عائشہ بھٹا ہیں. مطلب اندر خواتین ہیں, ان کو انصاف دیجیے. ان کے کیس میں چالان ہی پیش نہیں ہو رہا, دوبارہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا. قاضی صاحب آپ چیف جسٹس ہیں, مطلب ایسی مثالیں قائم ہو گئی ہیں. پھر آپ کے سامنے اور بڑے بڑے مقدمات ہیں. تو جیسے آپ نے پہلے کیا تھا نا فیض آباد دھرنا, اور آپ نے طاقتوروں کو پیغام دیا تھا, اب بھی آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کی, مطلب فوج ملک کا ایک اہم ترین ادارہ ہے, ملک کے دفاع کا ضامن ادارہ, لیکن امپورٹنس تمام اداروں کی ہے, مگر جو انصاف دینے والا ہے نا اس سے سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. بندیال صاحب نہیں تھے. آپ انصاف پر مبنی فیصلے کیجیے. آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ ہو, آپ کے سامنے ایجنسیز ہوں, آپ کے سامنے کوئی سیاسی جماعت ہو, باہر سے آیا ہوا کوئی شخص ہو یا اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو, آپ کا کام ہے انصاف دینا. آپ انصاف دیجیے, اپنے فیصلے میں لکھ کر دیجیے, یہ آپ کو کرنا ہے. آپ کا کام پیغام دینا نہیں ہے. یہ جو آپ نے کیا ہے بہت سے لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے, میری رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے یہیں سے اپنی منتقم مزاجی کا مظاہرہ کر دیا ہے. یہ آپ کا پہلے دن, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, لیکن یہ آپ کا پہلے دن فیلئر ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.